پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ بآواز بلند درود پاک پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و دوستو، حضور کے ثنا خوان اور ہماری آج کی اس محفل پاک کے میزبان جناب عزیزم محمد عاصم صاحب، ان کے عزیز و اقارب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محترم حضور کے ثنا خوانوں نے بڑے پیارے انداز میں اپنے کریم آقا کی جناب پاک میں ہدیہ نعت پیش فرمایا۔ یقین جانیے دل یہی چاہتا تھا یہ ہمارے آقا کی ثنا خوانی فرماتے رہیں اور ہم سن کے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے رہیں۔ حضور کی محبت یہ جان ایمان ہے بلکہ روح ایمان ہے۔ ایمان کی روح اور ایمان کی جان محبت رسول ہے۔ وہ ہے نا کسی اللہ کے بندے کا شعر، مغز قرآن روح ایمان جان دیں ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن کا مغز اور ایمان کی روح یہ محبت رسول ہے۔ نعت شریف ہمیں شاید اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے آداب کیا ہیں۔ نعت شریف بہت اچھا عمل ہے اور یہ حضور کی بارگاہ میں مقبول عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ نعت شریف پڑھنا صحابہ کرام کی سنت ہے اور نعت پاک کو سننا مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ تو نعت خواں کو عام نہیں سمجھنا چاہیے۔ نعت خواں کی بڑی شان ہے کہ وہ حضور کی جو تعریف کرتا ہے اس کی عزت کیا کریں۔ تو نعت شریف پڑھنا ہمارے آقا کی بڑی پیاری سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کو کون نہیں جانتا، جو حضور کی بارگاہ کے مقبول نعت خواں تھے۔ ان کا کلام آج بھی آپ سنتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیسی پیاری نعت ہے۔ حضور آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ حضور آپ ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا کیے گئے، وہ جیسے آپ نے چاہا آپ کے رب نے آپ کو پیدا فرما دیا۔ یہ حضور کے سامنے حضور کے صحابی حضرت حسان بن ثابت نے نعت شریف پڑھی۔ اگر یہ کام جائز نہ ہوتا حضور منع فرما دیتے، حضور نے منع نہیں کیا، آپ خوش ہوئے۔ اور بھی کئی صحابہ کرام حضور کے سامنے حضور کی نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو نعت خواں کو اپنا مقام پہچاننا چاہیے اور اسے رب کی رضا کے لیے نعت شریف پڑھنی چاہیے، لالچ میں نہیں، پیسوں کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، ورنہ وہ عمل ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور نعت شریف سننے والوں کو بھی بادب ہو کے نعت شریف سننی چاہیے۔ دوران نعت گفتگو کرنا، آگے پیچھے دیکھنا، کون آیا کون گیا، یہ نعت شریف کے آداب کے خلاف ہے۔ حضور کی نعت پڑھی جائے اور ہم حضور کے محبت عشق کا دعویٰ کریں اور پھر ہم دوران نعت گفتگو کریں، آگے پیچھے دیکھیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضور کا عاشق وہ ہے جب حضور کا ذکر پاک کیا جائے وہ پورا مگن ہو کے حضور کے عشق میں مست ہو کے نعت شریف سنتا ہے۔ تو ہمارے عزیزوں نے بڑے پیارے انداز میں حضور کی نعت شریف ہمیں سنائی۔ یہ ایک ہمارا بچہ ہے بڑا پیارا طیب، اس نے بڑے کمال کے وہ اشعار پڑھے۔ اس میں خاص طور پہ جو اس بچے نے قصیدہ بردہ شریف کے اشعار پڑھے، کیا مقبول بارگاہ کلام ہے۔ حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ، شرف الدین بصیری بڑے حضور کے عاشق تھے، ہماری طرح نہیں، نام نہاد نہیں، سچے عاشق رسول تھے۔ آپ کو فالج ہو گیا، یہ واقعہ میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا ہوگا، صرف آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے۔ اس دور کے جو ڈاکٹر تھے، حکیم، کہا جی اس کا علاج نہیں ہے، بس آپ چند دنوں کے یا چند گھنٹوں کے مہمان ہیں۔ تو آپ چونکہ عربی جانتے تھے
بہت بڑے عالم اور حضور کے عاشق تھے، تو آپ نے فرمایا میں الگ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سوچا شرف الدین پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے، تو میں کیوں نہ فوت ہونے سے پہلے حضور کی نعت لکھ دوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے پھر فالج کی حالت میں بیماری کے عالم میں حضور کا یہ بارگاہ میں یہ نعت شریف پیش کی تھی، جو آج بھی ہر عاشق کی زبان پہ ہے۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ کیا کمال شعر، اپنی مثال آپ ہے۔ کاش کہ ہمیں عربی آتی ہو نا، عربی آپ کو آتی ہو، پھر آپ سمجھ کے نعت شریف سنیں یا پڑھیں، دیکھیں کتنا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب یہ پورا بہت بڑا، یہ بہت اس کے اشعار ہیں عربی میں پورا کلام، جب آپ نے یہ حضور کی نعت لکھ لی، فرماتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی، سبحان اللہ، میری آنکھ لگ گئی، تو خواب میں جس حبیب کی نعت میں نے لکھی تھی میرے آقا خواب میں تشریف لے آئے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار پر، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ حضور کا عاشق و عاشق صادق وہ اپنے آقا کی نعت پڑھے، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے حضور کو خبر نہ ہو، یا آپ نگاہ کرم نہ فرمائیں۔ حضور خواب میں تشریف لائے، فرمایا شرف الدین میرے عاشق کیا ہوا؟ عرض کیا آقا فالج ہے، ڈاکٹروں نے کہا، حکیموں نے کہا اس کا علاج نہیں ہے۔ فرمایا پریشان نہیں ہونا، اللہ نے حکیم آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ آپ نے خواب کے اندر اپنا دست شفا اپنے عاشق صادق حضرت شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے فالج والے حصے پہ پھیرا، جو ہی دست مصطفیٰ پھیرنے کی دیر تھی رب کریم نے آپ کو شفا عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو شفا عطا فرما دی، اور حضور نے اور کرم نوازی فرمائی، اپنے عاشق صادق کو اور اپنے نعت خواں کو حضور نے چادر مبارک کا تحفہ بھی عطا فرمایا، چادر مبارک کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضور تو تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا جب میری آنکھیں کھلیں، خدا کی قسم جو چادر مبارک میرے کریم آقا نے مجھے خواب میں عطا فرمائی تھی میرے کندھوں پہ حقیقت میں موجود تھی۔ حضرت کا وہ شعر، امام اہل سنت، امام عاشقاں، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کا وہ شعر بالکل صحیح ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، دیکھنے والے کہا کرتے اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دے کے صورت دی۔ ہمارے آقا آج بھی زندہ ہیں، گنبد خضرا میں ہمارے کریم آقا جسم اقدس کے ساتھ زندہ ہیں۔ کوئی دلیل پوچھا بھی اتنا وقت نہیں ہے، بس ایک حدیث پاک ذہن میں بٹھا لیجئے، صحیح حدیث ہے، سیاستہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی حی فیرزق، او کما قال، بے شک اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ آپ نے فرمایا نبی اپنے مزار میں زندہ ہوتا ہے، اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ نبی اپنی قبر انور میں زندہ ہوتا ہے، اسے رزق بھی ملتا ہے۔ ارے اگر عام نبی اپنے مزار میں زندہ ہے، امام الانبیاء زندہ کیوں نہیں ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ آنکھ اعلی حضرت کی ہو، آنکھ امام شرف الدین بصیری کی ہو، آنکھ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی ہو۔ اگر عاشق صادق ہے، حضور جب چاہیں اپنے رب کے اذن سے اپنے بدعا کا مکھڑا دکھا دیتے ہیں۔ عاشق تو ہو نا کوئی سچا عاشق، تو ہماری طرح نام نہاد نہ ہو نا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز ہمیں قبول نہیں ہے،
दाढ़ी शरीफ चेहरे पे सजाना हमें कबूल नहीं है, सच बोलना हमें कबूल नहीं है, झूठ से बचना, गीबत से बचना, गुनाहों से बचना हमें कबूल नहीं। हमारा दावा इस तरह का है। लेकिन जो सच्चा आशिक के रसूल होता है, हुजूर जब चाहें अपने आशिक को अपने बद्दुआ का मुखरा दिखा दिया कर। सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाया कि जब मैं सुबह उठा तो मेरा पूरा बदन सही सलामत था, पता ही नहीं था कि फालज था भी कि नहीं। सुभान अल्लाह। फरमाते मैं सुबह खुशी खुशी बाजार की तरफ जा रहा था कि अपने रब का करम, उसके हबीब की निगाह करम का ऐलान करूं, बताऊं कि मेरे आका ने करम फरमा दिया। फरमाते हैं बाजार में मुझे एक फ़कीर मिला, दुर्वेश। उसने कहा हज़रत वो नात मुझे भी सुनाइए जो रात को हुजूर की बारगाह में सुना रहे थे। ज़ात मोहतरम, कभी किसी फ़कीर को, दरवेश को हकीर ना समझा करें। वो शख्स जो परागंदा हाल है, जो बज़ाहिर आपको फ़कीर महसूस होता, पता नहीं अल्लाह की बारगाह में उसका मकाम क्या है। कभी किसी फ़कीर को हकीर नहीं जानना चाहिए। तो आपने फरमाया मैं हैरान हुआ कि इस फ़कीर को कैसे पता चला कि मैंने हुजूर की नात लिखी है। मैंने कहा जी आपको कैसे पता चला? उसने कहा जी अगर कहते हैं मैं आपको निशानी बताता हूँ कि आपने पहला शेर हुजूर की बारगाह में कौन सा पढ़ा था। मैंने कहा बताओ। उस फ़कीर ने कहा हुजूर आपने हुजूर की बारगाह में पहला शेर ये पेश किया था, अमीन तज़क्कुर जीरानिम बिज़ी सलमिन मज़ज्त दमअन जरामी मुक़लतिम बिदमी। बताएं मुझे आपने पहला शेर ये पढ़ा था कि नहीं? फरमाया मुझे यकीन हो गया। मैंने कहा हाँ यही शेर मैंने हुजूर की बारगाह में पढ़ा था। तुम कहाँ थे? कहा जब आप हुजूर की बारगाह में ये नात शरीफ पेश कर रहे थे, ये फ़कीर भी बारगाह मुस्तफ़ा में मौजूद था। ये फ़कीर भी हुजूर की बारगाह में मौजूद था। तो ज़ात मोहतरम, ये हुजूर के सना खान की शान है, ये हुजूर की आशिक का मकाम है। जो हुजूर का सच्चा आशिक हो, हुजूर जब चाहें अपने आशिक को दीदार का शरफ अता फरमा देते। इसलिए नात खां का बड़ा मकाम है और नात शरीफ पढ़ना सहाबा की सुन्नत है और नात शरीफ को सुनना मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है। असल वक्त वो होता है जो अल्लाह करीम उसके हबीब की याद में गुजरे। वो वक्त जो हम फिल्म ड्रामे देख कर, गाना बाजा सुन के, झूठ बोल के, गीबतें करके, बाज़ारों में घूम फिर के वक्त गुजारते हैं, वो वक्त ज़ाया है। असल वक्त ये है जितना वक्त आप अल्लाह रसूल की याद में गुजारें ना, ये वक्त है, ये हमारे काम आएगा इंशाअल्लाह। सूफिया का तो कौल ये है, जो अहले तसव्वुफ़ हैं, सूफिया फरमाते हैं जो दम गाफिल सो दम काफिर। हमें पता ही नहीं, हमारे बच्चे, हम खुद अपना टाइम ज़ाया करते हैं, घंटों के घंटे मोबाइल फ़ोन के ऊपर 5 रुपए में घंटा बात करें। हमें ये पता है कि 5 रुपए है मेरे, लेकिन ये पता नहीं जो घंटा मैंने ज़ाया किया वो मैंने कितना नुकसान किया अपना। वक्त बड़ा कीमती होता है, अल्लाह के बंदे वक्त को ज़ाया नहीं करते। तो सूफिया कहते हैं जो दम गाफिल सो दम काफिर, कि जो लम्हा मैंने याद खुदाबंदी, याद मुस्तफ़ा के बगैर गुजारा, मैं काफिर हो गया, मैं मुसलमान नहीं रहा। तो हुजूर की मोहब्बत जान ईमान है, रूह ईमान है और मोहब्बत रसूल का कुछ तकाजा भी है। आखिर में पैगाम भी सुन लीजिए कि ये आप जिस महफिल पाक में तशरीफ़ लाए, हमारे भाई जनाब आसिम साहिब, इनकी पूरी अहल खाना मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने हमें एक मरतबा फिर मौका अता फरमाया कि हमने कुछ वक्त अल्लाह रसूल की याद में गुजारा। इस तरह की महाफिल का पैगाम भी होता है। पैगाम ये है कि जिस आका की मोहब्बत का दर्स हमें मिला, हुजूर के सना खानों ने जिस आका के इश्क व मोहब्बत में हमें कलाम सुनाया और हमने सुना, हुजूर इस तरह की महाफिल का पैगाम है हम हुजूर के सच्चे आशिक बन जाएं। सच्चे आशिक, सच्चा आशिक कभी नमाज नहीं छोड़ता, सच्चा आशिक रसूल कभी झूठ नहीं बोलता, सच्चा आशिक रसूल कभी गीबत नहीं करता, सच्चा आशिक रसूल कभी किसी को गाल नहीं देगा,
سچا عاشق رسول کبھی سود نہیں کھاتا، سچا عاشق رسول کبھی چگلی نہیں کرتا، رشوت نہیں لیتا، سچا عاشق رسول خیانت نہیں کر سکتا، سچا عاشق رسول اپنے آقا کی ہر سنت کے اوپر عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دعا فرمائیں اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، حقیقی معنوں میں ہم حضور کے غلام بن جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔